صحیح چوہدری صاحب، ایک تو آپ نے کہہ دیا نا کہ یہ انسانی شکل میں بھی آتے ہیں. ویسے ان کی کیا کس طرح کی ان کی جو ہمیں تو فلموں میں جو دکھایا گیا، جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ بڑا ہارر تھا، شکل کیا ہوتی ہے ان کی؟ کوئی نظر آتے ہیں؟ کس طرح کا ہوتا ہے؟ کوئی عام انسان کو پتہ چل سکتا ہے؟ یہ نا ساری کے ساری تصوراتی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. جنات کو ان کی اصل شکل میں کوئی دیکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ان کی اصل شکل کیا ہے؟ صحیح. وہ جب کسی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو انسانی شکل میں، ہاں حاضر ہونے کی دو طرزیں ہیں. اللہ کا بہت زیادہ برگزیدہ بندہ ہے، یا جو بھی جس کو بھی جنات کے ساتھ قدرت ہو جاتی ہے، وہ ہنر کے ساتھ اس علم میں چلا جاتا ہے، تو وہ دوسری طرف وہ اگر حجاب کے اندر بھی ہوگا نظر نہیں بھی آئے گا، عام لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، اس کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے علم میں اتنا آگے جا چکا ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری ایک بحث ہو گئی تو وہ کہتے ہیں یہ ایک ہے انویزیبل چیز نہیں ہے. ٹھیک. تو میں نے کہا کن کا نام لے رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے نام لینا مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح. تو وہ کہنے لگے اس طرح بہت سارے جو ہمارے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا، وہ بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بحث کریں گے، مباحثہ کریں گے، کچھ نئی بات ہمارے علم میں بھی آتی ہے، وہ بھی ہم بھی سیکھتے ہیں، وہ بھی سیکھتے ہیں. میں نے کہا مجھے تو اپنا یہ میرا، آپ میرے جسم میں سے بلڈ نکالیں تو مجھے ایک سرخ سا خون نظر آئے گا. آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اتنے بیکٹیریا ہیں تو فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، کیا ہے اس کی تخصیص کیسے کریں؟ کہتے ہیں ہم مشینوں کے وہ لگاتے ہیں، مائکروسکوپ کے نیچے لگاتے ہیں، خردبین کے لگاتے ہیں. میں نے کہا مجھے دکھائیں. میں نے خردبین لگا کے دیکھی. میں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس کے اندر کیا ہے. کہتے ہیں بھائی اس کا علم سیکھنا چاہیے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی آپ سے یہی بات کر رہا ہوں. جب آپ ایک عالم اس چیز کا، ہر علم کا، ہر شعبے کا ایک عالم ہوتا ہے جی، جو اپنے اس شعبے کا علم اوپر تک جا کے حاصل کر لیتے ہیں، وہ عالم اور فاضل ہو جاتا ہے، وہ پیر کامل ہو جاتا ہے. وہ چاہے وکیل ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کے اندر کر لیتا ہے. اور ایسے ہی ایک میں آپ کو اور واقعہ سناؤں، تازہ واقعہ. بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے ماشاء اللہ، جو میں کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں شفا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں صوفی بننا چاہتا ہوں، مجھے ایسا علم آپ بتائیں میں کیا کروں. انہوں نے جتنے زیادہ اب جو تسبیحات لوگ بتاتے ہیں یا وظائف بتاتے ہیں یا دعائیں بتاتے ہیں، وہ ساری وہ کہتے ہیں کہ میں نے چلے کر لیے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ وہ چیز نہیں آتی. میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کون سی چیز آپ کے ہاتھ نہیں آتی. اب گھما پھرا کے میں نے کہا جی آپ جنات کو قابو کرنا چاہتے ہیں. نہیں میں نے اللہ کا قرب. میں کہا جب آپ اللہ کا قرب لینے کے لیے نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تسبیحات کریں. آپ کی نیت خود بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر اور چیز ہے، وہ بتائیں. کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میں ایک ریسرچ کروں اور وہ جو ہے کہ مجھے اللہ کے کائنات کے اندر جو مختلف مخلوقات ہیں وہ نظر آنی شروع ہو جائیں. میں نے کہا یعنی جنات، وہ اکتا کر بولے کہ ہاں میں جنات کی ہی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کی نیت یہ ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ جو ہے آپ نے اپنی ڈاکٹریٹ میں ہائی لیول کی میڈیکل کی ایجوکیشن لی ہوئی ہے، آپ نے یہ مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میرے سکہ بند. میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب آپ ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے، میں نے کہا آپ کو اللہ نے اپنے شعبے کا عالم اور فاضل بنا دیا، پیر کامل بنا دیے، اور آپ جو ہے ابھی تک انہی ٹامک ٹوئیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ میں نے جنات کو قابو کرنا ہے اور وہ دنیا دیکھنی ہے. میں نے کہا آپ کو شک و شبہ ہے، آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی، آپ نے عبادتیں کی، آپ نے اتنی تسبیحات کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ پر فیض اپنا طاری کر کے آپ کو عطا کی ہے اتنا کہ آپ کو پاکستان کے ٹاپ کا ڈاکٹر بنا دیا. لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کبھی کہ آپ کو اپنے شعبے کے اندر نئی تحقیق کرنی چاہیے. یہ جو تصوف ہے، جو تسبیحات ہے، اب اس کو اپنی میڈیکل کی ٹرم کے اندر استعمال کریں. میں نے کہا آپ نیورو کے ڈاکٹر ہیں جس کے سامنے سارا برین پڑا ہوا ہے. صحیح. اور آپ بھی کبھی کبھی عاجز آ جاتے ہیں کہ پورا برین نہیں پڑا گیا. مجھے آپ بتائیں. میں کہا ڈاکٹر صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ کو ایک غیر مسلم نے ایک کتاب دی، وہی کتابیں جو ہیں کورسز کا حصہ ہیں، ان کی تحقیق ہی کورسز کا، آپ کو غیر مسلموں نے ایک عالم اور فاضل بنا دیا. آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ تو اس کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن گئے، آپ اس کی ریسرچ پڑھ کے ڈاکٹر بن گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جس نے یہ ریسرچ کی ہوگی وہ اس پر کیا، اس کا علمی معیار کتنا تھا؟ آپ کا تو اس سے بھی زیادہ ہے. آپ آگے تحقیق کیوں نہیں لے جاتے؟ آپ کو اللہ نے اس مقام تک پہنچایا ہے کہ میں نے تمہیں جو ہے نیورو فزیشین بنایا ہے اور تمہیں اس علم تمہیں ایسا علم عطا کیا ہے کہ تم آپ آگے جا کے اپنے نظریات نئے نکالو. اور یہ جو تصوف کی جو بات آپ نے کی ہے، قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا اس پہ ٹرائل کریں. صحیح.
میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان کی باڈی کے اندر جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی میں اسی کے حوالے سے بات کروں کہ انسان کسی کے اگر سیل مر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ حصہ نکارہ بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی مر سکتا ہے، باڈی کا کوئی حصہ جو ہے وہ سیلز کے بغیر نہیں ہے، اس کے اندر میں نے کہا سیلز صرف سیل ہوتے ہیں جس طرح بیٹری کے سیل ہوتے ہیں یا کوئی کہتا ہے جی ہر سیل کے اندر بھی جو اس کے مائکرو سیل ہوتے ہیں اور مائٹوکونڈریا ہوتا ہے اور یہ انرجی کے پاورز ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہر سیل کے اندر زندگی ہے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا ایک باڈی کے اندر 38 کھرب کے قریب سیلز ہیں ایک انسان کے اندر. کہتے ہیں جی. میں نے کہا برین کی تو کیا مثال. کہتے ہیں جی. میں نے کہا اس کا مطلب اتنی زندگیاں انسان کو زندہ رکھنے کے لیے زندہ ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اگر کیا وجہ ہے کہ جو بات میں عام طور پہ نہیں کرتا، ابھی بھی میں معذرت چاہوں گا اگر کسی کی دل آزاری ہو جائے، میں پہلے میں کروں. میں نے کہا مجھے کیا بات ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس سے مجھے جو ہے نا اسمیل آتی ہے، اور جیسے ہی کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہوتا ہے اس کا اسی باڈی کا سارا جو ہے نظام بدل جاتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان فطری طور پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں کرسچن ہوتا ہے، ہندو ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، یا جو بھی اس کا ایک ماحول ہوتا ہے اس کے اندر آتا ہے. لیکن جو اللہ نے اس کو جس مخلوق کے ساتھ جو اس کے اندر جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک زندہ مخلوق ہے جس کے اوپر یہ انسان جو ہے قائم و دائم رہتے ہیں اور اس کے باڈی جو ہے پورے فنکشنز کرتی ہے، اس کے اعضاء جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ بھی کلمہ سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا اس کی مثال میں آپ کو اس لیے میں دی ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کتابوں میں یہ میں بہت پڑھی ہے کہ ہم گئے تو دیکھا تو کمرے کے اندر ہمارے جو مرشد جو تھے وہ جسم ان کا بکھرا ہوا تھا، جیسی ہم پر نظر پڑی وہ پھر اکٹھا ہو گیا. مجھے آپ بتائیں کہ یہ حیرت العقول واقعات ہیں یا انسان کا اپنا ایک خیال ہے یا کرامات کا ایک ہے یا پھر علم کی اس معراج پر پہنچی ہوئی وہ چیز ہے کہ جس کو آپ آزما سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا میں نیورو فزیشین نہیں ہوں. میں نے نہ پاکستان میں نہ یو کے میں نہ امریکہ میں جا کے تعلیم ڈاکٹر صاحب نے نہیں حاصل کی. آپ اس علم کو لے کر آگے کیوں نہیں چل رہے؟ آپ کو تو اللہ نے اس چیز کا بنایا ہے. آپ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ میں جا کے دریا میں جا کے چلا کاٹوں، موتی مسجد میں جا کے میں 1000 نوافل پڑھوں. ٹھیک ہے پڑھیں، آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن آپ عامل بن، جس کے عامل ہیں وہ تو کام کریں پہلے، اس کی ریسرچ آگے لے کر جائیں اور اللہ کے اس پردوں کے پیچھے جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ آپ ظاہر کریں. آپ بتائیں کہ میں نے یہ کلمہ جو ہے، میں نے مثال دی، میں نے کہا یہ لاہور میں ڈاکٹر ہیں جو سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا وہ کہتے ہیں کہ جی مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو مریض کو مسلم ہے نان مسلم ہے یہ بھی انہوں نے کہا. میں نے یہ چیزیں بتائیں. میں نے کہا یہ دیکھیں ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس ابھی علم کی کمی ہے، ریسرچ کی کمی ہے. میرا مقصد یہ ہے جب میں نے جنات کا موضوع 2024 میں چھیڑا جنوری میں فروخ شباز بڑائچ اور قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ، ان کے بڑی پاپولر، میں نے اسی وقت کہا تھا، میں نے کہا اس موضوع کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے میں نے تو مخلوق دیکھی ہوئی ہے، انسانی روپ میں دیکھی ہوئی ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں نے ان کو کھلایا پلایا اور کھیلا ان کے ساتھ، میں نے کچھ علم بھی ان کے ساتھ سیکھے ہوئے ہیں. لیکن اب میری مرضی ہے نا کہ میں وہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا، کیونکہ میں نے دنیا میں چلنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں ان کو لے کے نہیں چل سکتا.